بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک سبق آموز واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ایک نوجوان کو انہوں نے راستے میں دیکھا جو زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ حضرت عمر نوجوان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہوا؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولنے لگا کہ میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں اور اب مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے شدید عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آپ اللہ کے نبی کے حضور میری سفارش کریں، شاید میری بچت کا کوئی راستہ نکل آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان رو رہا تھا، اس کی آہو بکا نے مجھے بھی غمزدہ کر دیا ہے اور آپ کے حضور سفارش کرنے کے لیے مجھے سفارش کرنے کے لیے کہا۔ جب اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہوا؟ وہ نوجوان اتنا سننے پر پھر سے رونے لگا اور زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش؟ وہ کہنے لگا شاید میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اس کی کرسی بڑی ہے؟ وہ پھر کہنے لگا شاید میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تو قتل کر آیا ہے؟ نوجوان بولا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ پھر تو ایسا کون سا گناہ کر آیا ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ نوجوان بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کفن چور تھا، میں مردوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا اور پھر اسے بازار میں جا کر بیچ دیا کرتا تھا اور اپنی ضروریات زندگی پوری کیا کرتا تھا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتار لیا اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا، میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ جب میں اس عمل سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے لگا کہ وہ مردہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں بے لباس کر دیا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا بوجھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سننے کے بعد تعجب زدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔
تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کوئی ایسی بات نہ فرما دیں جو میری مزید بربادی کا سبب بن جائے۔ وہ وہاں سے نکل کر پہاڑوں میں چلا گیا اور ایک عرصہ تک نمازیں پڑھتا، سجدے کرتا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ روتا رہا اور عاجزی سے کہتا رہا کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب کے در پر بھی حاضر ہوا تھا، انہوں نے بھی فرما دیا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ 40 دن تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ 40 دن بعد حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کہنے لگے اس نوجوان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی توبہ اور عاجزی کو قبول کر لیا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ جزاک اللہ۔